میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے۔ خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے۔ قانون ہے تو اس پر عمل درآمد حکمرانوں کی طرف سے نہیں۔ اگر میرے ملک میں آئین ہے اور اس کو ہمارے ملک کے آمر اور ناجائز حکمران کھلواڑ بناتے ہیں تو پھر قوم بھی جانتی ہے کہ اگر میرے آئین کا مذاق تم اڑاؤ گے، اگر میرے قانون کو ہاتھ میں تم لوگے تو پھر میں بھی پابند نہیں ہوں، میں بھی اپنے حقوق کی جنگ پوری قوت کے ساتھ لڑوں گا۔ پاکستان کو انارکی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے، کچھ سوچنا پڑے گا۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آپ کو مکمل ویڈیو دکھاتے ہیں۔ آج مولانا فضل الرحمان نے ملک کے طاقتوروں اور حکومت کو للکارتے ہوئے کہا کہ نہ ہی تم لوگ آئین مانتے ہو نہ ہی قانون مانتے ہو، ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم تمام تر چیزوں کو چھوڑ کر اسلام آباد کا رخ کریں اور پھر دمادم مست قلندر ہو۔ ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں حکومت کی طرف، ملک کے طاقتور اداروں کی طرف کہ ملک میں آئین اور قانون کی بحالی کب تک کی جائے گی۔ آپ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر بات کرتے ہیں۔ میں جرنیلوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وردی پہن کر اور سونے کے بلے لگا کر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کو خوبصورت وطن بنا سکیں گے، میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کی اس متکبر بیوروکریسی کو بھی کہنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کے اس مفاد پرست طبقے اور ان سیاستدانوں کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب آپ کے بس میں پاکستان کی خوشحالی نہیں ہے، اب تم راستے سے ہٹ جاؤ۔ ہم انشاءاللہ پاکستان کو اللہ کے فضل و کرم سے ایک خوشحال اور مستحکم سرزمین بنا کر دینا چاہتے ہیں۔ اپنی ناکامی کو تسلیم کرو، اداروں کی قوت کو تم غلط استعمال کر رہے ہو اور تمہاری غلط روش اور غلط حکمرانی کے نتیجے میں آج پاکستان میں قدم قدم پر اضطراب ہے، خون بہہ رہا ہے، حقوق سلب ہو رہے ہیں، قوموں کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور جمعیت علماء اسلام ہے جو پاکستان کے ہر صوبے کے عوام کو ان کے حقوق کا علم بلند رکھے ہوئے۔ ہم صوبائی حقوق کے علم بردار ہیں اور ہمارا نعرہ یہی ہے کہ اگر صوبہ سندھ ہے تو سندھ کے وسائل پر صرف سندھ کے عوام اور ان کے بچوں کا حق ہے، اور کسی کے باپ کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سندھ کے وسائل پر جبراً قبضہ کر سکیں۔ اور اگر سندھ کے وسائل پر قبضہ کیا جائے گا تو تحریک بھی اٹھے گی اور انشاءاللہ فضل الرحمان آگے ہوگا، سندھی عوام ساتھ ہوں گے۔ نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان، سندھ کے پائندے، سندھ کے پائندے۔ بلوچستان کے حقوق اس پر بلوچستان کے عوام کا حق ہے، ان کے بچوں کا حق ہے۔ خیبر پختونخوا کے وسائل پر انہی کا حق ہے اور ان کے حق کو تسلیم کرنا پڑے گا۔ پنجاب کے حقوق پر پنجاب کے قوم اور پنجاب کے بچوں کا حق ہے۔ ہم
न अपना हक किसी को देना चाहते हैं और न किसी का हक छीनना चाहते हैं, लेकिन हुकूक की जंग इसकी तालीम मुझे दीन इस्लाम अता करता है। और फिर उलमाए किराम बैठे हैं, इस रिवायत को भी सामने रखें कि मन कुतिल दून हक़्क़िही फहुव शहीद, कि जो अपने हक के लिए मारा जाएगा उसे भी शहीद कहा जाएगा। इस रास्ते में कुर्बानी दी जा सकती है। मेरे मोहतरम दोस्तों, पाकिस्तान को अनारकी की तरफ धकेला जा रहा है। लोग आईन का भी एहतराम करते हैं, कानून का भी एहतराम करते हैं, और आईन और कानून का एहतराम और उसकी पैरवी ये तमाम दुनिया की इंसानी अक़वाम का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़ है। कोई इससे रूगर्दानी नहीं कर रहा। लेकिन अगर मेरे मुल्क में कानून नहीं है और कानून है तो उस पर अमल दरामद हुक्मरानों की तरफ से नहीं, अगर मेरे मुल्क में आईन है और उसको हमारे मुल्क के आमिर और नाजायज हुक्मरान खिलवाड़ बनाते हैं, तो फिर कौम भी जानती है कि अगर मेरे आईन का मजाक तुम उड़ाओगे, अगर मेरे कानून को हाथ में तुम लोगे, तो फिर मैं भी पाबंद नहीं हूं, मैं भी अपने हुकूक की जंग पूरी कुव्वत के साथ लड़ूंगा। हम इस मुल्क में गुलामी की जिंदगी गुजारने के लिए नहीं बैठे। आजादी की बात तो हर एक आदमी कर सकता है, लेकिन जब मैं आजादी की बात करता हूं तो मेरी 300 साला तारीख, मेरी पुश्त पर 300 साला तारीख, वो मेरे इस दावे की तस्दीक भी करता है। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। मौलाना फजल रहमान का इंतहाई फ़िक्र अंगेज़ किस्म का खिताब स्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को तनबीह करते हुए कहा कि तुम आइन को पांव तले रौंद रहे हो। मुल्क में आइन और कानून को पामाल किया जा रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो और हर एक को इंसाफ मिल सके, लेकिन तुम लोग ये नहीं चाहते। हमारे वसाइल पर कब्जा किया जा रहा है, लोगों से उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही।